نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں ای قرآن اینڈ سنہ اکیڈمی کی جانب سے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز نماز کے فضائل، نماز کی امپورٹنس اور نماز پڑھنے پہ مسلمان کو کیا ملتا ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ العزیز ڈسکس کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نماز کی امپورٹنس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام میں نماز کی کیا امپورٹنس ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ پاک سے مدد طلب کرو۔ تو دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلی چیز صبر ہے اور دوسری چیز نماز ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک حضور علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں اور آپ کے وسیلے سے تمام امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز قائم کرتے رہو۔ اور اللہ پاک نے جا بجا قرآن پاک میں 12 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں اقیم الصلاۃ، اس آیت کو اللہ پاک نے 12 مرتبہ ان آیات کے اندر نماز کا حکم دیا ہے، جس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جب بعض مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے تو کفار ان سے کہیں گے ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم تو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ہمیں تو اس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، لیکن تم تو چونکہ تم نے کلمہ بھی پڑھا تھا، اللہ پر ایمان بھی لے کر آئے تھے، آخری نبی پر ایمان بھی لے کر آئے تھے، اس کے باوجود تم کیوں جہنم میں آئے ہو؟ تو قرآن پاک کی آیت ہے، اس سوال کے جواب میں وہ مسلمان جن کو جہنم میں ڈالا گیا ہوگا وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارے اس عمل کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ہمیں جہنم کے اندر ڈالا ہے۔ تو اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی معاملہ، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ درپیش آتا تو اللہ کے نبی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اسی طرح آپ 12 مرتبہ احادیث پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جب اندھیری چلتی تو اللہ کے نبی فوراً مسجد میں چلے جاتے نماز پڑھنے کے لیے، اور جب تک وہ آندھی یا طوفان وہ بند نہ ہو جاتا اس وقت تک اللہ کے نبی مسجد سے تشریف نہ لاتے۔ اسی طرح جب چاند گرہن ہوتا، سورج گرہن ہوتا تو اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو قرآن کی ان آیات سے، ان احادیث سے، اللہ کے نبی کے عمل سے کہ آندھی آ رہی ہے تو حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، چاند گرہن ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اور یہی آپ کے صحابہ کا عمل تھا کہ صحابہ کا بھی یہی عمل تھا، جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ حضرات فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ کو خنجر مارا گیا تو آپ کے جسم کی یہ حالت تھی کہ خون رکنا بند نہیں ہو رہا تھا، اور جو بھی چیز آپ کو کھلائی جاتی وہ جسم کے راستے سے، زخم کے راستے سے باہر آ جاتی۔ تو طبیب نے جواب دے دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی طرف متوجہ کیا جاتا اور ان کو بتایا جاتا کہ اے امیر المؤمنین، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری وقت میں اس حالت میں، اتنی نازک حالت میں کہ طبیب جواب دے چکا ہے کہ آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے، جب ان کو نماز کی یاد دہانی کروائی جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہاں اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں ان واقعات سے، ان احادیث سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف آئیے کہ جب ہم نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو نماز پڑھنے پہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو بہت سی احادیث ہیں جن میں نماز پڑھنے پر بہت سی فضیلتیں اور بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف چند احادیث پیش کرتا ہوں جن سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کو کیا کیا انعام ملتے ہیں۔
ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سردی کے موسم میں باہر آیا تو درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے کثرت کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے درخت کی ایک ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہلانا شروع کیا۔ جب ہلانا شروع کیا تو پتے تیزی کے ساتھ گرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو جس طرح یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، اسی طرح اس کے گناہ بھی اس کے بدن سے جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ ایک ایسا شخص جس کے گھر کے سامنے سے، دروازے کے سامنے سے نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ایسے شخص کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جب مسلمان ان 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے تو جس طرح پانی میں غسل کرنے سے اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا، اسی طرح 5 نمازوں کو ادا کرنے سے اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ دوسری حدیث ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے اللہ کی جانب سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صحابی جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، اور دوسرے صحابی کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ تو ایک صحابی نے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے، دونوں صحابہ کو خواب میں دیکھا کہ جو صحابی 1 سال بعد فوت ہوئے وہ ان سے پہلے جنت میں چلے گئے جو جہاد میں شرکت کر کے شہید ہوئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جو جہاد میں شریک ہوئے ہیں ان کو پہلے جنت میں جانا چاہیے، کیونکہ جہاد ایک بہت عظیم کام ہے اور جہاد میں پھر شہید ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، میں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ معاملہ رکھا، آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، جو جہاد میں شریک ہوئے ہیں ان کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو بعد میں 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں ان کی 1 سال کی نمازیں بڑھ گئی ہیں، ان کے روزے بڑھ گئے ہیں، ان کی 1 سال کی نمازیں بڑھ گئی ہیں۔ تو جو 1 سال انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کی وجہ سے وہ اس صحابی سے پہلے جنت میں چلے گئے جو جہاد میں شرکت کر کے شہید ہوئے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں نماز کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ہمیں کیا کیا انعامات ملتے ہیں، اور دوسری جانب نماز نہ پڑھنے پر اللہ کے نبی کی اتنی سخت وعید ہے۔ بہت سی احادیث ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں نماز نہ پڑھنے سے متعلق۔ میں آپ احباب کی خدمت میں صرف ایک حدیث رکھتا ہوں، اس حدیث کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو اس حدیث کو سن کر بھی نماز کی جانب متوجہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الجفا کل الجفا والکفر والنفاق من سمع منادی ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ، کہ بے وفا ہے وہ شخص اور انتہائی بے وفا ہے، کفر کرنے والا ہے وہ شخص اور انتہائی کفر کرنے والا ہے، اور منافق ہے وہ شخص اور انتہائی درجے کا منافق ہے۔ کون؟ کس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ من سمع منادی ینادی الی الصلاۃ، کہ جو اذان کی آواز سنے فلا یجیبہ، اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے یا نماز نہ پڑھے۔ تو یہ اس شخص کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید ہے کہ جو اذان سننے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا، کہ وہ کفر کرنے والا ہے، وہ بے وفائی کرنے والا ہے اور وہ منافقت کرنے والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ العزیز نماز کے فرائض سے، نماز کے واجبات سے، نماز کی سنتوں سے ریلیٹڈ گفتگو کی جائے گی، اور وضو کے فرائض سے متعلق، وضو کی سنتوں سے متعلق انشاءاللہ العزیز، اور جو نماز کے بیسک مسائل ہیں ان سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ لہذا مزید اسلامک ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔